اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن پاک سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ ناظرین کرام، تمام قرآن پاک کا حفظ کرنا امت پر فرض کفایہ ہے تاکہ قرآن کریم کا تواتر برقرار رہے۔ اگر اس فرض کی ادا کے لیے اتنے لوگ قائم ہوں جن کی تعداد کثرت اور تواتر کو پہنچتی ہے تو ان کے حفظ کر لینے سے باقی مسلمانوں کے ذمہ سے فرض ادا ہو جائے گا، اور اگر حافظوں کی تعداد اس سے کم ہو تو سب لوگ ناظرین کرام گناہ گار ہوتے ہیں۔ تجوید کی رعایت قرآن کریم میں بہت ضروری ہے۔ ناظرین کرام کی تلاوت باکثرت کرنا مستحب ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ دو ہی چیزیں رشک کے قابل ہیں، ان میں سے ایک وہ شخص جسے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم عطا فرمائے اور وہ اس کی صبح شام تلاوت کرتا ہے۔ ناظرین کرام، قرآن کریم کی تلاوت اگرچہ بے وضو بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے مستحب ہے کہ وضو ہو، وضو کے بغیر قرآن پاک کو نہ پڑھا جائے۔ ناظرین کرام، کیونکہ قرآن کریم قرات میں سب سے افضل اذکار ہے، افضل ذکر ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ذکر الہی کو باطہارت ہی پسند فرماتے، اس لیے انسان کو وضو کر کے قرآن پاک کو چھونا چاہیے۔ ناظرین کرام، مستحب ہے کہ تلاوت کرنے والا قبلہ رو ہو کر نہایت عجز اور انکساری اور خشوع و خضوع کے ساتھ قلب کی آنکھوں کو جھکا کر بااطمینان اس کی تلاوت کرے، اور پڑھنے سے قبل ناظرین کرام تعوذ اور تسمیہ ضرور پڑھیں۔ اور ناظرین، یہ ضروری ہے کہ تلاوت قرآن پاک جب ہو رہی ہو تو خاموشی سے دل لگا کے سنیں۔ ناظرین کرام، جس قرآن کریم کا ختم مکمل ہوتا ہے اس دن روزہ رکھنا سنت ہے۔ یہ بھی سنت ہے کہ اپنے گھر والوں اور دوستوں کو جمع کیا جائے۔ حدیث شریف میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن کریم ختم کرتے تو اپنے اہل کو جمع فرماتے اور دعا فرماتے۔ ناظرین کرام، حدیث مبارکہ میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جس نے قرآن پاک پڑھا اور رب تبارک و تعالیٰ کی حمد کی اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا اور اپنے رب سے مغفرت چاہی تو خیر اس کو تلاش کرتی ہے، ناظرین کرام، اور اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ناظرین کرام، یہی وجہ ہے کہ مجھ ناچیز نے اس چینل کے توسل سے آن لائن دورہ قرآن کرنے کا فیصلہ فرمایا، جس میں ہم ایک ایک پارہ کا مختصر حصہ تعلیم تلاوت بھی کریں گے اور تلاوت کے بعد ترجمہ اور تفسیر بھی بتایا جائے گا، نیز اس سے جو مسائل اور جو وظائف اخذ ہوتے ہیں وہ بھی آپ تک پہنچائے جائیں گے۔ ناظرین کرام، اپنی اس کوشش کو جاری رکھنے کے لیے مجھے بہت سارے لوگوں کا ساتھ ضروری تھا۔ ناظرین کرام، جو علماء میرے رفیق ہیں وہ گواہ ہیں کہ بسا اوقات ایک ہی لفظ کی تحقیق میں دن بھر گزر جاتا ہے اور کئی کتابیں اور تفاسیر اور ترجموں کا لغات دیکھنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر مشکل حل ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، لیکن چونکہ مقصد ہے کہ علم دین کا حصول ہے، ناظرین کرام، گویا کہ بہت سارے علماء کرام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کی ترجمہ اور تفسیر بیان کی، لیکن مجھ ناچیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع عطا فرمایا اور مجھے یہ پلیٹ فارم عطا فرمایا کہ میں قرآن پاک کو ترجمہ کے ساتھ اور تفسیر کے کچھ نہ کچھ حصہ اب تک پہنچاؤں۔ اس کے لیے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر بجا لاؤں وہ کم ہے، کیونکہ مجھ جیسے گناہ گار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے چنا، یہ میرے اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے۔ ناظرین کرام، چونکہ مقصد علم دین کا حصول ہے تو آپ سے یہ درخواست ہے کہ میرے ساتھ ساتھ آپ بھی دین کی خدمت کا حصہ بنیں، میرے چینل کو دیکھیں، سبسکرائب کریں اور نیکی پھیلانے کی نیت سے اس کو آگے شیئر کریں تاکہ یہ علم تمام لوگوں تک گھر بیٹھے پہنچ جائے۔ ناظرین، آئیے تلاوت قرآن پاک کا آغاز کرتے ہیں۔
حميدا إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن فآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارات عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان رحیم اور حرام ہے شوہردار عورتیں مگر کافروں کی عورتیں جو تمہارے ملک میں آ جائیں یہ اللہ کا نوشہ ہے تم پر اور ان کے سوا جو رہیں وہ تمہیں حلال ہیں کہ اپنے مالوں کی عوض تلاش کرو قید لاتے نہ پانی گراتے تو جن عورتوں کا نکاح میں لانا چاہو ان کے بندھے ہوئے مہر ان کو دے دو اور قرارداد کے بعد اگر تمہارے پاس تمہارے آپس میں کچھ رضامندی ہو جائے تو اس میں گناہ نہیں بے شک اللہ علم و حکمت والا ہے اور تم میں بے مقدری کے باعث جن کے نکاح میں آزاد ہوتے ایمان والیاں نہ ہوں تو ان سے نکاح کرے جو تمہارے ہاتھ میں ملک ہے ایمان والی کنیزیں اور اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے تم میں ایک دوسرے سے ان کو نکاح کرو ان کے مالکوں کی اجازت سے اور حسب دستور ان کے مہر انہیں دو تمہارے لیے بہتر ہے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے اللہ چاہتا ہے کہ اپنے احکام تمہارے لیے صاف صاف بیان کر دے اور تمہیں اگلوں کی روش بتا دے اور تم پر اپنی رحمت سے رجوع فرمائے اور اللہ علم و حکمت والا ہے اور اللہ تم پر اپنی رحمت سے رجوع فرماتا ہے اور جو اپنے مزوں کے پیچھے پڑے رہے وہ چاہتے ہیں کہ تم سیدھی راہ سے بہت الگ ہو جاؤ اللہ چاہتا ہے کہ تم پر تخفیف کرے اور آج بھی کمزور بنایا گیا اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ مگر یہ کہ کوئی سودا تمہاری باہمی رضامندی کا ہو اور اپنی جانیں قتل نہ کرو بے شک اللہ تم پر مہربان ہے اور جو ظلم و زیادتی سے ایسا کرے گا تو عنقریب ہم اسے آگ میں داخل کریں گے اور یہ اللہ کو بہت ہی آسان ہے اور اگر بچتے رہو کبیرہ گناہوں سے جن کی تمہیں ممانت ہے تو تمہارے گناہ ہم بخش دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ عطا کریں گے اور اس کی آرزو نہ کر جس سے اللہ نے تم میں ایک دوسرے پر بڑائی دی مردوں کے لیے ان کی کمائی سے حصہ ہے اور عورتوں کے لیے ان کی کمائی سے حصہ ہے اور اللہ سے ان کا فضل مانگو بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے ناظرین کرام کی شان نزول حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت ہے کہ ہم نے ایک روز بہت سی قیدی عورتیں پڑھی جن کے شوہر دارالحرب میں موجود تھے تو ہم نے ان سے قربت میں تعامل کیا اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا اس پر یہ آیت نازل ہوئی یہاں پہ مہر کا بتایا گیا ہے کہ مہر عورت کو دینا بہت ضروری ہے جب تک آپ مہر ادا نہیں کر سکتے عورت آپ کے اوپر حلال نہیں ہو سکتی اور مہر کی مقدار بتائی گئی ہے اور مہر کی حالتوں میں کتنا دینا یہ بھی بتایا گیا ہے پہلا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ نکاح میں مہر بہت ضروری ہے ٹھیک ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر مہر معین نہ کیا ہو تب بھی واجب الادا ہے بعض دفعہ تو ہم پہلے سے مہر جو ہے نا وہ آپس میں طے کرتے ہیں کہ ہم اتنا حق بیعت دیں گے لیکن اگر کسی نے طے بھی نہیں کیا تو پھر بھی ماں یہ نہ سمجھے کہ بس اب انہوں نے طے تو نہیں کیا تو لہٰذا معاف ہے میرے اوپر مہر نہیں مہر پھر بھی دینا پڑے گا اور مہر کے بغیر عورت اس کے اوپر حلال نہیں ہوگی پھر ہے کہ اتنا قلیل مہر نہ ہو کہ جس سے مال نہ کہا جائے کیونکہ مہر میں مال کا دینا ضروری ہے مال میں وہ چیزیں آتی ہیں جو نقدی خریدی جائیں ٹھیک ہے وہ چیز نہیں آتی کہ جیسے میں تعلیم دے دی کسی کو کوئی تلاوت سنا دی کیونکہ یہ چیز علم میں آتی ہیں تو علم جو ہے وہ بے شک دولت ہے لیکن اس کی دولت اور اس دولت میں ہے وہ جو پیسہ والی دولت ہے وہ مادی دولت ہے اور علم والی دولت جو ہے وہ روحانی تعلیم ہے روحانی دولت ہے یعنی انسان کی جو روح ہے اس کے لیے دولت ہے تو اس دولت میں اور اس دولت میں فرق ہے تو اللہ تعالیٰ نے مہر کی دولت جو بنائی یہ مادی دولت ہے اور اس کا اتنا ہونا ضروری ہے کہ جو مال کی نسبت میں آئے اب اگر کسی نے 10 روپے دے دیے تو وہ مال کی نسبت تو نہیں آئے گی
کسی نے 100 دے دیے تو اب بھی مال کی نسبت نہیں آئیں گے، بلکہ مسئلہ آیا کہ کم از کم مہر کی ادنا مقدار جو ہے وہ 10 درہم ہے، اس سے کم میں مہر نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ تو اتنا قلیل مال نہیں دیا جا سکتا کہ جس کو مہر نہ کہا جائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے یہ ضروری ہے کہ تم قریب جو ہے نا کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو۔ کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں؟ جیسے زنا کرنا، جیسے شراب پینا، جیسے کہ قتل کرنا، یہ کبیرہ گناہوں میں آ جاتا ہے۔ تو جب مرد بغیر عورت کو مہر دیے اس کے ساتھ رشتہ ازواج جوڑتا ہے تو وہ کیا ہوگا؟ وہ حلال نہیں ہوگا اور وہ گناہ میں آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ گناہ کی بھی ڈیفینیشن بتا دی گئی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ذخائر مسئلہ کیا ہے؟ کفر و شرک تو نہ بخشا جائے گا اگر آدمی اس پر مرا، اللہ کی پناہ۔ باقی تمام گناہ صغیرہ ہوں یا کبیرہ، اللہ کی مشیت میں چاہے ان پر عذاب کرے یا چاہے بخش دے۔ یعنی یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو جن کی ممانت ہے۔ تو اب کبیرہ گناہ تو میں نے آپ کو گنوائے جو بڑے بڑے گناہ ہیں، قتل کرنا، جیسے کہ شراب پینا، جیسا کہ زنا کرنا، اس طرح کے معاملات جو کبیرہ گناہوں میں آئے۔ نماز چھوڑنا بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے، یہ بھی مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ ہم نماز کو ہلکا نہ جانے، نماز بھی کبیرہ گناہوں میں سے اگر ہم چھوڑتے ہیں تو گویا ہم کبیرہ گناہ کے مرتکب ہیں اور فسق کو فاسق کہلاتے ہیں۔ جو نمازی نہیں ہوتا اس کو فاسق کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ شرک ایسا گناہ ہے، کفر ایسا گناہ ہے کہ جس کی معافی نہیں ہے۔ باقی اس کے علاوہ آپ کوئی بھی گناہ کرتے ہیں، جیسے اب کوئی بندہ اللہ معاف کرے ہے تو یہ بھی کبیرہ گناہ کہ ایسا مرتکب نہ ہو۔ بد نظری کا ہے عادی، شراب کا عادی ہے، جوئے کا عادی ہے، زنا کاری کا عادی ہے، یہ گناہ تو بہت بڑے ہیں، لیکن اگر اللہ چاہے تو ان کو معاف کر سکتا ہے کیونکہ اللہ قادر ہے۔ لیکن شرک کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایسا گناہ ہے کہ جس کو میں کسی بھی صورت معاف نہیں کروں گا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ سے اپنا ہمیشہ فضل مانگو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہم پر فضل عطا فرما۔ بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے اور علم رکھتا ہے، اور ہم نے سب کے لیے مال کے مستحق بنا دیے ہیں۔ جو کچھ چھوڑ جائیں ماں باپ اور قرابت والے اور جن سے تمہارا حلف بند چکا ہے انہیں ان کا حصہ دو، بے شک ہر چیز اللہ کے سامنے ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقدار مقرر کر دیا اور ہر ایک کو حصہ دینا چاہیے۔ اب یہاں پہ شان نزول ہے کہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی اور انہوں نے کہا کہ اگر مرد جہاد کرتے ہیں تو اور مردوں کی جان فدا کرنے کا ثواب پاتے ہیں، یعنی مرد جو ہیں وہ جہاد کرتے ہیں اور اپنی جان نذرانے میں دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لیتے ہیں اور شہادت کا رتبہ پا لیتے ہیں۔ لیکن عورتیں جو ہیں وہ کیا ایسا عمل کریں گی کہ جو عورتیں بھی ایسا ہی مقام پائیں جو مردوں کا مقام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے یہاں پہ یہ جو ہے حدیث مبارکہ دی کہ عورت اگر پاک دامن رہے اور شوہروں کی اطاعت کرے تو اتنا ہی ثواب حاصل کرے گی جتنا مرد جہاد پہ جا کے ثواب حاصل کرتا ہے۔ تو یہاں پہ کبیرہ گناہوں سے بچنے میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ اپنی شوہروں کی تابعداری کرو، اپنی عصمت کی تابعداری کرو، کیونکہ جب عورت مرد کے نکاح میں آ گئی تو اس کی عصمت جو ہے وہ مرد کی عصمت ہوگی۔ تو اب اگر وہ اپنی عصمت کی بے پردگی کرتی ہے تو خود تو کبیرہ گناہ کی مرتکب ہے بھی صحیح، حقوق العباد بھی اس کے ختم ہوتے ہیں، کیونکہ شوہر کا بیوی کے اوپر حق ہے۔ اس نے بیوی کا یہ حق ہے کہ وہ شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرے، شوہر کی عصمت کی بھی حفاظت کرے، شوہر کے حقوق کا بھی حفاظت کرے اور پورا اس کا حق ادا کرے۔ تو یہاں پہ وہ کبیرہ گناہوں کی مرتکب ہوگی۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کبیرہ گناہوں کی مرتکب ہونے سے بچو۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر تم کو میاں بیوی کے جھگڑے کا خوف ہو تو ایک 5 مرد والوں کی طرف سے بھیجو اور ایک 5 عورتوں والوں کی طرف سے، یہ دونوں اگر صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ ان میں میل جو ہے ختم کر دے گا، بے شک اللہ جاننے والا خبردار کرنے والا۔ اب یہ ہے کہ اب کسی مرد نے اپنی بیوی کو غلط کاری میں دیکھ لیا یا کوئی ایسا گناہ کرتے دیکھ لیا کہ جو اس کے لیے قابل برداشت نہیں ہے، اب اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو سوچے۔ شریعت نے یہ نہیں کہا کہ ایک دم سے ہی طلاق دے دو، نہیں، پہلے شہادت اکٹھی کرو، جب تمہیں شہادت مل جائے کہ واقعی ہی میری بیوی کے اندر آیا ہے تو اسے موقع دو۔ اخلاق یہ کہتا ہے کہ اسے موقع دو کہ آیا وہ اس چیز کو چھوڑنا چاہتی ہے، کیا پتہ وہ صلح کی طرف آنا چاہے اور ہمیشہ کے لیے اس گناہ سے توبہ کر لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنی بیوی کے اندر ایک ایسا عیب دیکھا کہ جو اس کے لیے ناقابل برداشت تھا، اس نے پھر بھی اس کو معاف کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے شوہر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کی معافی کا بدلہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو تاکہ آسمان والا تم پر رحم فرمائے. تو یہاں پہ یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ ہمیں جو ہے وہ حقوق العباد کا خیال رکھنے کا بھی حکم دیا اور نرم مزاجی کا بھی حکم دیا کہ نرم مزاجی کرو. تو اگر آپ کے درمیان کوئی لڑائی ہے تو پھر ایسا نہیں کرو کہ آپس میں وہ اینٹ اور پتھر والا معاملہ کرنا شروع کر دو کہ ایک نے اینٹ ماری اور دوسرے نے پتھر. صلح کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کو عورت والے کی طرف سے بھی بلا لیا جائے اور اپنے رشتہ داروں کو مرد والوں کی طرف سے بھی بلا لیا جائے اور بڑوں کو بٹھا کر ایک بیٹھک لی جائے اور بیٹھک میں وہ عورت کے بھی مسائل بتائے جائے اور مرد کے بھی مسائل بتائے جائے. پھر باہمی حل نکال کے دونوں کو اس کے اوپر جمع کیا جائے. اگر وہ دونوں اس مسئلے کا حل کے اوپر صلح کر لیں اور والدین کی اور رشتہ داروں کی بات مان لیں تو یہ بھلا طریقہ ہے اور ان میں صلح کرا دی جائے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلح کرانے والے کو بہت پسند کیا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ ہمسائے کے حقوق کا بھی حق بتایا کہ ہمسایوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک. حقوق العباد کی بات ہوتی ہے نا تو حقوق العباد میں سب سے قریبی حقوق جو ہیں وہ ہمسائے کے حقوق ہیں کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل مجھے ہمیشہ ہمسایوں کے ساتھ احسان کرنے کی تاکید کرتے رہے اس حد تک کہ گمان ہوتا تھا کہ ان کو وارث ہی قرار دیتے. یعنی جبرائیل امین اتنا اس کے اوپر زور دے کے گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ اپنی امت کو یہ بتائیے کہ اپنے ہمسائے کا خیال رکھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے گمان ہوا کہ شاید وہ یہ بھی کہہ دے کہ یہ تمہارے وارث ہیں. جیسے ہماری اولاد ہماری وارث ہے نا ہماری ہر چیز کی وارث ہے ہمارے مال کی ہمارے اسباب کی ہمارے پیچھے چھوڑے کے طبقے کی سب چیزوں کی وہ وارث ہے. اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے اتنا ہمسائے کا حق بتایا کہ مجھے گمان ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام یہی نہ کہہ دیں کہ وہ تمہارا ترکے میں بھی وارث ہے. ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں آیا کہ ہمسائے کا خیال کیا جائے. پھر اور وہ مال جو اپنے لوگوں کو دکھانے کو خرچتے ہیں اور ایمان نہیں لاتے اللہ اور نہ قیامت پر اور جس کا مصاحب شیطان ہوا تو کتنا برا مصاحب ہے اور اس کا کیا نقصان تھا اگر ایمان لاتے اللہ اور قیامت پر اور اللہ کے دیے میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے اور اللہ ان کو جانتا. اللہ ایک ذرا برابری ظلم نہیں فرماتا اور اگر کوئی نیکی ہو تو اسے دگنی کرتا ہے اور اپنے پاس سے بڑا ثواب دیتا ہے. تو کیسی ہوگی جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمہیں ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں گے. اس دن تمنا کریں گے وہ جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی کاش انہیں مٹی میں دبا کر زمین برابر کر دی جاتی اور کوئی بات اللہ سے چھپا نہ سکیں گے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بڑی بات کہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جو ہے نا عقل ان کے اوپر سے پردہ اتارا ہے. کیا ایمان والو تم سمجھدار ہو تم اپنے آپ کو علم والوں میں داخل کر دو کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نافرمانی کی سزا آخر کار تم نے پانی ہے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی مہربانی ہے کہ جب انسان نیکی کرتا ہے تو فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ فوراً لکھ لی جائے تاکہ اس بندے کا ارادہ تبدیل نہ ہو. لیکن جیسے ہی انسان بدی کی طرف ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ ٹھہر جا میرا بندہ شاید اپنی ارادہ تب کر دے. تو جب تک وہ بدی کر نہیں لیتا اس وقت تک بدی لکھی نہیں جاتی. لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب یہ اپنی بدیوں کو دیکھیں گے قیامت والے دن تو ان کی یہ خواہش ہوگی کہ کاش ان کے گناہوں کو جو ہے ان کے ساتھ دفن کر دیا جائے اور اوپر سے مٹی بالکل برابر کر دی جائے تاکہ انہیں حاضری نصیب نہ ہو اللہ کے سامنے سے. لیکن اللہ کے سامنے تو حاضر ہونا ہے. یہ چیز تو ریجیکٹ ہو نہیں نہ سکتی. اس چیز کے اوپر تو ہمارا عقیدہ ہے اور عقیدہ انسان کو جو ہے وہ اسی بات کا ہونا چاہیے کہ اللہ حاضر و ناظر ہے ہمارے سامنے جو ہے وہ جو اعمال ہو رہے ہیں وہ اللہ دیکھتا ہے وہ اللہ سنتا ہے وہ اللہ جانتا ہے اور ہمیں اپنے سامنے کھڑا کرنے والا ہے. پھر یہ نشے کا دیکھیں نقصان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو نشہ کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ جب تک اتنا ہوش نہ ہو کہ جو کہو اسے سمجھو اور ناپاکی کی حالت میں بے نہائے مگر مسافری میں اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آئے ہو یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو اور پانی نہ پایا تو پاک مٹی سے تیمم کرو تو اپنے منہ اور ہاتھوں کا مسح کرو بے شک اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے. یعنی یہاں پہ شان نزول اس آیت کا یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جماعت صحابہ کی دعوت کی
یعنی ایک جماعت کی صحابہ کرام کی حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ان کی دعوت کی اپنے گھر پر. جب وہ گھر پہ آئے تو کھانے کے بعد شراب بھی پیش کی گئی کیونکہ اس وقت شراب ابھی حرام نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے. اس آیت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دے دیا. تو ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی. جیسے کھانا کھایا مہمان نوازی کے طور پہ جیسے ہم کھانے کے ساتھ مشروب دیتے ہیں تو انہوں نے کھانے کے بعد شراب کو دی. تو جب کئی لوگوں نے بیچ میں سے شراب پی تو جب اس شراب کو پی کر وہ گئے مسجد, مغرب کی اذان کی نماز ہو رہی تھی تو وہ مسجد میں کھڑے ہوئے نماز پڑھنے کے لیے. تو کیا ہوا, اب انہوں نے آیت پڑھی قل یا ایھا الکافرون, تو آگے کیا لفظ ہے لا اعبد ما تعبدون, یہی آیت ہے نا, لیکن انہوں نے لا کو ختم کر دیا, اعبد ما تعبدون وانتم عابدون ما اعبد کر دیا. دونوں جگہ پہ جو ہے وہ لام کو ختم کر دیا تو آیت کا معنی بھی بدل گیا. تو دیکھیں نا کہ آیت کا جب معنی بدلا تو وہ تو شرک کی جگہ لے گئی نا آیت, آپ کو حرام کر دیا گیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی بھی صورت جو ہے وہ شراب جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے حلال نہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو احکام ادا کرتے ہیں, جو احکام فرماتے ہیں, وہ یقیناً اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے اور امت محمدی کے لیے اعلیٰ ہوتے ہیں. پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور اللہ کافی ہے, مددگار ہے. کچھ یہودی کلاموں کو ان کی جگہ ہم نے سنا اور نہ مانا. سنیے آپ سنائے نہ جائیں اور آئے نہ کہتے ہیں, پھر زبانیں پھیر کر وہ دین میں طعنا کرتے ہیں. اور اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مانا اور حضور ہماری بات سنے اور حضور ہم پر نظر کرم فرمائیں تو ان کے لیے بھلائی اور راستے میں زیادہ ہوتا. لیکن ان پر تو اللہ نے لعنت کی ان کے کفر کے سبب, تو یقین نہیں رکھتے مگر تھوڑا. اے کتاب والو ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے اتارا تمہارے ساتھ والی کتاب کی. تصدیق فرماتا ہے قبل اس کے کہ ہم بگاڑ دیں کچھ منہوں کو تو انہیں پھیر دیں ان کی. کہ یہ آیت میں نے پہلے سپارے میں بھی سورہ بقرہ کے اندر بیان کی کہ رائے نہ مت کہا کرو, انظر نہ کہا کرو, کیونکہ رائے نہ عربی کے لغت میں نہ بکری چرانے والے کو کہتے تھے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ نے رائے نہ کہہ کے پکارتے اور اس سے ان کی مراد یہ ہوتی کہ حضور ہماری رعایت فرمائیے, ہمارے اوپر نظر کرم فرمائیے. تو لیکن جو منافق تھے, جو مشرکین تھے, وہ اس بات کو چبا چبا کر زبانیں مروڑ مروڑ کر کہتے کیونکہ ان کی مراد ہوتی مذاق بنا. وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اس آیت مبارکہ کے اوپر مذاق بناتے اور رائے نہ کہتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کے بدلے میں یہ کہا کہ تم انظر نہ کہا کرو, یعنی ہمارے اوپر نظر فرمائیے حضور, تو ان کے لیے بھلائی اور راست بازی زیادہ ہوگی. اب ان کا وہ جد بازی, ان کا وہ جو تھا نا طریقہ مذاق کا, وہ جاتا رہا. تو ان کو اس بات کے اوپر جو ہے وہ بڑی تکلیف ان کے اوپر, کیونکہ وہ انکار کرنے والے ہیں نا, کاذب ہے, جھوٹے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کے کفر کے سبب ان کے اوپر لعنت فرماتا ہے. اے کتاب والو ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے اتارا تمہارے ساتھ والی کتاب کی. تصدیق فرماتا ہے قبل اس کے کہ ہم بگاڑے کچھ منہوں کو تو انہیں پھیر دیں ان کی پیٹھ طرف, یا اس سے لعنت کریں جیسی لعنت کی ہفتے والوں پر. اب ہفتے والوں کے اوپر کیا لعنت ہوئی تھی, ان کے منہ بدل دیے گئے تھے, بندر اور خنزیر بنا دیا گیا تھا. کیوں بنا دیا گیا تھا کہ یہ پہلے لوگ اللہ تعالیٰ سے مختلف طرح کی باتیں کرتے کہ ہم تو تمہارے بڑے تابعدار ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ہفتے والے دن کو مچھلی کا شکار منع کر دیا کہ آپ مچھلی کا شکار آپ ہفتے والے دن نہیں کرو. تو چونکہ اللہ کی آزمائش تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہفتے والے دن مچھلیوں کو حکم فرماتے کہ ساری سمندر کی مچھلیاں آ جاؤ, تو ساری اوپر آتی ہیں پانی کے اوپر اوپر. تو ابراہیم کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی اور انہیں بڑا ملک دیا, تو ان میں کوئی اس پر ایمان لایا اور کسی نے اس سے منہ پھیرا. اور دوزخ کافی ہے بھڑکتی آگ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا. ان قریب ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے, جب کبھی ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم ان کے سوا اور کھالیں انہیں بدل دیں گے کہ عذاب کا مزہ لیں. بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے. اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان قریب ہم انہیں بدل دیں گے. ہاں ہو گیا, جن کے نیچے نہریں رواں ہیں. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکوں کا بھی اجر بتا دیا اور بروں کا بھی, کہ بروں کے لیے ایسا عذاب ہے کہ وہ جب آگ میں جلیں گے نا تو ان کی کھالیں اتر جائیں گی, لیکن وہ کھال اتر جانے پہ ان کا معاملہ ختم نہیں ہوگا, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ نہیں کھال لائے گا. اور پھر جب وہ اتر جائے گی تو پھر نہیں کھال آئے گی, یعنی بار بار ان کو موت کا مزہ دیا جائے گا. ایک دفعہ سے ان کو موت نہیں آئے گی. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, ایسا ہی ہے نا, تھوڑی سی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں اس نال چنگا ماری جائے گی. تو وہ کیا ہے کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, مر کے بھی اگر چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے, کہ یہ تو برحق ہے, موت تو برحق ہے, آنی ہی آنی ہے. لیکن
अमाल अच्छे हुए तो जन्नत मिलनी है, और अगर अमाल ही अच्छे ना हुए तो दोज़ख मिल गई, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला के सामने कैसे अपनी सफाई को बयान करेंगे? क्योंकि अल्लाह ताला तो सारे अमाल को जानता है, लेकिन अल्लाह ताला ने जन्नत वालों को भी साथ साथ खुशखबरियां दी। अल्लाह ताला ने कहा इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति अन्ना लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार। हाँ, जो लोग ईमान लाए और अमल किए सालिहा, तो उनके लिए क्या है? जन्नतें हैं। वो जन्नतें कोई आम जन्नतें नहीं है, उनके नीचे नहरें भी रवान, वहाँ पे फल भी आपको मिलने। وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بأمر ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا عظيما ولا هديناهم صراطا مستقيما۔ ना देखा जिनका दावा है कि वो ईमान लाए इस पर जो तुम्हारी तरफ उतारा और उस पर जो तुमसे पहले उतारा, फिर चाहते हैं कि शैतान को अपना पेच बनाएं, और इनको तो हुक्म था कि अल्लाह से इस्लाह माने, और इब्लीस ये चाहता है कि उन्हें दूर बहका दे। और जब इनसे कहा जाए कि अल्लाह की उतारी हुई किताब और रसूल की तरफ आओ, तो देखोगे कि मुनाफिक तुमसे मुंह मोड़कर फिरे जाते हैं। कैसी होगी जब इन पर कोई उफ्ताद पड़े, बदला उसका जो इनके हाथों ने आगे भेजा। फिर ए महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तुम्हारे हजूर हाजिर हूँ अल्लाह की कसम खाते कि हमारा मकसूद तो भलाई और मेल है, इनके दिलों की तो बात अल्लाह जानता है, तो तुम इनसे चश्मपोशी करो और इन्हें समझाओ और इनके मामला में इनसे रस्सा बात कहो। और हमने कोई रसूल ना भेजा मगर इसलिए कि अल्लाह के हुक्म से इसकी अताअत की जाए, और अगर जब वो अपनी जानों पर जुल्म कर बैठें तो ए महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तुम्हारे हजूर हाजिर हूँ, फिर अल्लाह से माफ़ी चाहें और रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उनकी शफाअत फरमाएं, तो ज़रूर अल्लाह तबारक व तआला बहुत तौबा कबूल करने वाले मेहरबान हैं। तो ए महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तुम्हारे रब पाक की कसम वो मुसलमान न होंगे जब तक अपने पास के झगड़े में तुम्हें हाकिम ना बनाए। बशर नामी एक मुनाफिक का एक यहूदी से झगड़ा था। नाज़रीन कराम, ये शख्स यहूदी जो था इसने कहा कि चलो सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मामला तय करा लेते हैं। मुनाफिक ने ख्याल किया कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तो बेरायत महज हक फैसला करेंगे, इसका मतलब हासिल ना होगा। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो फैसला किया वो यहूदी के मुवाफिक हुआ। यहाँ से फैसला सुनने के बाद फिर यहूदी के दर पर हुआ, इसे मजबूर करके हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास लाया। यहूदी ने आप हज़रत उमर से अर्ज़ किया, मेरा इसका मामला सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तय कर चुके हैं, लेकिन हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसला से राज़ी नहीं, आपसे फ़ैसला चाहता है। फरमाया कि हाँ, मैं अभी आकर इसका फ़ैसला करता हूँ। ये फरमाकर मकान के अंदर तशरीफ़ ले गए। नाज़रीन कराम, मामला ये हुआ कि एक यहूदी का मुनाफिक एक यहूदी था और उसका किसी मुसलमान के साथ झगड़ा हुआ। तो अब उसने क्या किया, उस यहूदी ने कहा कि आओ हजूर से जाके फैसला लेते हैं। पहले नंबर पे तो उसने खुद कहा कि आओ हजूर से फैसला लेते हैं, लेकिन उसके ज़हन में यह था कि हजूर तो चूँकि सच्चाई जानते नहीं हैं, तो वो तो जो मेरी बात सुनेंगे उसी के ऊपर फैसला कर देंगे, तो जो है जो फंस जाएगा बंदा। तो अब हजूर तो आपको पता है ना, अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज़ का इल्म अता फरमाते हैं। हजूर ने फैसला जो सही था, दुरुस्त था, वो फरमा दिया। तो अब मुनाफिक के खिलाफ जब फैसला हुआ तो उसने कहा कि नहीं, मैं तो इस फैसले को नहीं मानता, आओ आप किसी और के पास फैसला लेने चलते हैं। तो वो फैसला लेने के लिए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास दोनों का, तो कहने लगे कि इस तरह से हमारा आपस में एक झगड़ा है, तो पहले हम इसका फैसला जो है वो लेके हजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास गए हैं, लेकिन उन्होंने फैसला किया और ये यहूदी मान नहीं रहा इस फैसले को, तो लिहाजा अब आप फैसला करते हैं। मुझे कैसे हो सकता है नाज़रीन कराम, ये आप और मैं होते तो हम कहते वाह वाह मेरी तो बड़ी बन गई, ये बंदा मुझसे फैसला करवाने आ गया, मैं तो बड़ा तजर्बेकार बंदा हूँ, मुझे लेकिन हजूर के सहाबा कोई आम बात तो नहीं है।
حضور کے صحابہ ایسا تو نہیں نا کہ حضور کے خلاف بات کرے. انہوں نے کہا اچھا ٹھہرو میں تمہارا بھی فیصلہ کرتا ہوں. وہ اندر گئے ناظرین کرام اور اندر سے تلوار لے کے آئے اور آتے ہی انہوں نے آ کے اس منافق کی گردن قلم کر دی, ان کی گردن اتار دی. اس نے کہا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے پہ راضی نہیں اس کا فیصلہ میں نہیں کر سکتا, میرے پاس اس کا یہی فیصلہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت لے. تو یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو ایمان میں پورے داخل ہو جاؤ. وہی بات آگے نا, یہودوں کے بارے میں آیت آئی تھی افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لے آتے ہو اور بعض پہ جو ہے وہ انکار کر دیتے ہو. یعنی وہ بات جو تمہارے اپنے حق میں آئے تب تو تم حضور کے بارے میں ساری باتیں ماننے کو تیار ہو جاتے ہو, قرآن کو بھی صحیح ماننا شروع کر دیتے ہو, اور جیسے ہی قرآن پاک آپ کے حق کے خلاف بات کر دے تو تمہیں تمہارا نفس جو ہے وہ بڑا پیارا لگنا شروع ہو جاتا ہے اور تم قرآن پاک کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایسے ہی لوگ ہیں کہ جو جہنم کا ایندھن بنیں گے اور ان کے اوپر کوئی کسی قسم کی معافی نہیں ہوگی, نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر رحم فرمائے گا. اور جب جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اس سے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا, یعنی انبیاء کرام, صدیق, شہداء اور نیک لوگ. اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں. اچھا اب یہاں پہ بڑی پیاری سی شان نزول بھی ہے. ایک صحابی تھے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جب انہیں ملے نا, حضرت ثوبان جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے انہوں نے ملاقات کی تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اے ثوبان تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہے, تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہے, تم بڑے کمزور نظر آ رہے ہو, بڑے دبلے نظر آ رہے ہو, تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہے, کیا تمہیں کوئی پریشانی ہے. تو ناظرین کرام دیکھیں صحابی کی زبان, ہمیں بھی سوچنا چاہیے عشق رسول کے ہم دعوے کرتے ہیں کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عشق ہے, ہمیں اپنے دین سے بڑا عشق ہے, ہمیں اپنے رب کے ساتھ جو ہے وہ عشق ہے, لیکن عشق باتوں سے تو نہیں نہ ہوتا, عشق تو عمل سے ہوتا ہے. تو اب جو ہے وہ صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ اے ثوبان تو بڑا دبلا ہو رہا ہے, تو بڑا کمزور ہو رہا ہے, کیا تمہیں کوئی مالی پریشانی ہے, کیا تمہیں کوئی رنجیدہ ہو, تمہیں کوئی دکھ ہے. تو وہ صحابی کیا کہتا ہے, وہ صحابی کہتا ہے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نہ مجھے کوئی بیماری ہے نہ ہی مجھے کوئی تکلیف ہے. جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سامنے نہیں ہوتے, کہتا ہے نہ کوئی بیماری ہے نہ کوئی تکلیف ہے, بس دکھ یہ ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سامنے نہیں ہوتے تو کوئی چیز اچھی نہیں لگتی, کوئی چیز اچھی نہیں لگتی. موت تو قریب ہے اور مرنا ہی مرنا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ تو دنیا سے رخصت ہو کے جنت الفردوس میں ہوں گے, اعلیٰ مقام پہ ہوں گے, انبیاء کرام کے مقام پہ ہوں گے. ہم ادنا لوگ جنت میں چلے بھی جائیں, ہم ادنا لوگ جنت میں چلے بھی جائیں پر آپ کے مقام پہ تو نہیں پہنچ سکتے. یا رسول اللہ جب آپ کے مقام پہ نہیں ہوں گے تو آپ تو ہماری نظروں سے بھی اوجھل ہوں گے, تو جب آپ ہماری نظروں سے اوجھل ہوں گے تو ہمیں وہ جنت کی خوشی تو نہ ہوگی, ہمیں وہ جنت کی خوشی تو نہ ہوگی. ہم اس جنت میں جئیں گے کیسے جب آپ کو نہ دیکھیں. اب آپ سامنے سے ہٹتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ہمیں نظر نہیں آتا, تو ہمیں کوئی چیز پیاری نہیں لگتی. تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارک کہتے ہیں اے ثوبان تو پریشان نہ ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جس حال میں جیو گے نا, جس حال میں جیو گے اسی حال میں اٹھائے جاؤ گے, جس کی محبت میں مرو گے اسی کی محبت میں ہی اٹھائے جاؤ گے, اور جس کا ساتھ چاہو گے دنیا پہ اسی کے ساتھ ہوگے. اب یہاں پہ سبق ہمیں پتہ کیا ملتا ہے, اگر ہم دنیا میں دولت سے محبت کرتے رہے تو آخرت میں اٹھائی بھی دولت کے ساتھ جائیں گے, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیا منہ لے کے جائیں گے, اس دولت کا کیا کریں گے. آپ نے دیکھا ہے نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ 99 عورتوں میں سے صرف ایک عورت جنت میں جائے گی, ایک عورت صرف جنت میں جائے گی اور باقی سب جہنمی ہوں گی. اور ان میں سے کون سی ہوں گی, زیادہ ہوتے ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے, جو زکوٰۃ نہیں دیتی, سونا چاندی پہنتی ہیں, اپنی خوبصورتیوں کا اضافہ کرتی ہیں اور زکوٰۃ نہیں دیتی. قرآن پاک میں یہ آیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی سونے اور چاندیوں سے انہیں داغے گا اور ان کے اس حسن کو اسی طرح بدصورت بنائے گا جس طرح وہ سونا ان کو خوبصورتی دیتا, اسی طرح وہ سونا ان کو بدصورتی دے گا. تو بات یہاں پہ یہ ہے کہ محبت صرف کہنے سے نہیں ہوتی ہے, محبت عمل
کرنے سے ظاہر ہوتی ہے اور عمل کرنے سے ہی ان کا ساتھ بنتا ہے، جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ صدیقین کا ساتھ عطا فرماتے ہیں۔ اور آیت دیکھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مانتے ہیں تو اللہ نے ان پر بڑا فضل فرمایا ہے، یعنی ان کو انبیاء کا ساتھ دیا ہے، ان کو صدیقین کا ساتھ دیا، ان کو شہداء کا ساتھ دیا، ان کو صالحین کا ساتھ دیا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو ہوشیاری سے کام لو۔ دنیا کے کاموں میں تو بڑے ہوشیار بنتے، آخرت کے معاملے میں بھی تو ہوشیاری دکھاؤ۔ ہوشیاری کیا دکھانی ہم نے؟ ہوشیاری یہ نہیں دکھانی فلانے کے پیسے کھا جانے ہیں، فلانے کے ساتھ برا سلوک کر دینا ہے، فلانے نے 2 باتیں سنائی ہم نے تو بڑی ہوشیاری دکھائی، ہم نے 5 سنا دی۔ ہوشیاری نہیں ہے، ہوشیاری یہ ہے کہ نیکیوں میں سبقت لے جاؤ، اعلیٰ ظرفی میں سبقت لے جاؤ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اختیار کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم ایسا کرو گے پھر دشمن کی طرف تھوڑے تھوڑے ہو کر نکلو۔ جو منافق ہیں نا، جو مشرک ہیں، ان کے ساتھ مقابلہ کرو، اس وجہ سے چھپ کے گھروں میں نہ دب جاؤ کہ یہ ظالم ہے۔ اب دیکھو ہمارے ملک میں گمراہی آ رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے؟ یہود و نصارہ کی طرف سے آ رہی ہے، انہیں کی نقش قدم پہ آج ہماری اولاد چل رہی ہے، اور ہم تماشائی بن کے بیٹھے، ہم اپنی اولاد کی اصلاح نہیں کرتے، ہم اپنی اولاد کو وہی طریقہ کار دے رہے ہیں جو انہوں نے ہمیں دیا۔ دیکھیں نا، آج ہماری بچی جو ہے وہ انگلش پڑھتی ہے تو ہم اس کو الٹا ٹیوٹر رکھ کے دے رہے ہیں، تو ہم ٹیوٹر رکھنے کو بھی تیار ہیں، لیکن قرآن پاک کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ بچیوں کو قرآن پاک سکھاؤ، بچیوں کو ٹائم ہی نہیں ہے، بچیاں کس ٹائم پڑھانا، بچیوں کو فرصت ہی نہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ہم نے اس کتاب کو، وہ جو ایک بندے کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس کو تو اہمیت دے ڈالی، اور جو خالق کی لکھی ہوئی کتاب ہے، جو اشرف المخلوقات کے لیے انعام بھی ہے، فضیلت بھی ہے، بخشش بھی ہے، راہ ہدایت بھی ہے، اس کے لیے انعام بھی ہے، اس کے لیے تحفہ بھی ہے، اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بھی ہے، اس کو پس پست ڈال دیا، ہم نے اس کو حقیر جان لیا، اور جو حقیر ہے اس کو اعلیٰ درجہ عطا فرمایا۔ کیا ہم مومن ہیں؟ کیا ہم مومن ہیں؟ ہمارا یہ سوال اپنے آپ سے کرنا ضروری ہے اس موقع پہ کہ ہم مومن ہیں یا ہم صرف مومن ہونے کا ڈرامہ کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں خدا کا بت پر، خدا تبارک و تعالیٰ کا تجھ پر احسان تھا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول تجھے دیا۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کو اس نے ہمیں دیا، یہ اللہ کا بڑا احسان تھا۔ اگر آپ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کے لیے ہی تو سب کچھ بنایا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے گویا تم میں اس میں کوئی دوستی نہ تھی، اے کاش میں ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی مراد پاتا۔ یعنی قیامت والے دن جب تم اللہ کے حبیب کی طرف دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھاؤ گے، اس وقت تم خسارے میں چلے جاؤ گے، اور اس وقت کہتے پھرو گے کہ کاش ایک موقع دنیا میں جانے کا ہمیں اور مل جائے۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کی تابعداری کریں، قرآن پاک سمجھیں، قرآن پاک کو پڑھیں۔ لیکن آج ہمارے پاس وقت ہے،